لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آپ حضرات میں سے تو کئی ایسے جو 6 گھنٹے کے اندر میرا تیسرا بیان سن رہے ہیں. ہر چیز کی کثرت نقصان دہ ہوتی، تو اس اعتبار سے میں ان سے معذرت خواہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ انہیں آج کی تینوں مجالس میں چند باتیں مشترک نظر آ جائیں. خاص طور پر کل رات کا ایک جملہ، اور ایک ایسا جملہ تھا کہ جب میں اس کی تشریح اور وضاحت کرنے لگا تو اس سے پہلے کی مجلس اور یہ یہاں آج کی حسینیہ زہرا کی تیسری مجلس، تیسرے عشرے کی تیسری مجلس، اس کا موضوع تھوڑا سا مشترک ہو جائے گا. اگرچہ امکان یہی ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے کی مجلس میں تھے ان کو یہاں آنے میں کچھ وقت لگے گا. اس دوران ہم بہت جلدی اس تمہید سے آگے بڑھ جائیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 جو آج اس پورے عشرے میں آخری مرتبہ تلاوت کی جا رہی ہے، کیونکہ جتنا اس آیت کا پیغام اہم اتنا اس کے فوراً بعد اس کی پڑوسی آیت، اس کی بہن آیت نمبر 65 کا پیغام. اور وقت اس تیزی سے گزر رہا کہ اب ضروری محسوس ہوتا کہ شہادت کی رات تک ہم سورہ نساء کی 65ویں آیت پر بات شروع کر دیں. تو آئیے 64ویں آیت پہ کل جہاں تک بات پہنچی تھی اسے مکمل کر کے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ شاید میں نے کل عرض کی تھی کہ 21 سے 30 محرم کا عشرہ ہمارے یہاں عشرہ سجادیہ کہلاتا، اور اس کے اندر کسی بھی عنوان پر گفتگو کی جائے ہر عنوان کے پیچھے چوتھے امام کی سیرت کے مختلف واقعات ہوتے ہیں. اے گناہگاروں، بلکہ آیت کے ترجمے سے پہلے وہ اصول اللہ رحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن اللہ کی رحمت قرآن کی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ ہر ایک کے لیے نہیں. یہ تو بڑا بدتمیزی والا جملہ میں نے کہہ دیا. یہ تو ایک عام عقیدے سے ہٹ کے جملہ میں نے کہہ دیا. ہمارا تو سارا گزارا ہی رحمت پروردگار پہ ہے. روایتوں میں جملہ بھی ہے التی سبقت رحمتہ غضبہ، اللہ کی رحمت اس کے غضب اور عذاب سے زیادہ سبقت رکھنے والی. البتہ رحمت کا وہ تصور بھی غلط ہے. بھائی تم آل محمد کے ماننے والے، اہل بیت جیسی پاک اور پاکیزہ ہستیوں کا کلمہ پڑھنے والے
شراب کیوں پیتے ہو؟ تو اللہ رحم الرحیم، تم برستے تینوں میں نماز پڑھنے والے حسین کی عزاداری میں مشغول رہنے والے تم نماز قضا کیوں کرتے ہو؟ اللہ رحم الراحمین، تمہارے گھر کی خواتین 2 مہینے اور 8 دن حسین کے گھر کی بیویوں اور بیٹیوں کی بے پردگی پر ماتم کرنے کے باوجود گھروں سے بے حجاب کیوں نکلتی ہیں؟ کہا اللہ رحم الراحمین، تم دوسرے مومن کا حق کیوں مارتے ہو؟ کہا اللہ رحم الراحمین، تم حق زہرا خمس پہ قبضہ کر کے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ کہا اللہ رحم الراحمین، حرام کھائیں تو اللہ رحم الراحمین، حرام پیئے تو اللہ رحم الراحمین، واجبات کو قضا کریں تو اللہ رحم الراحمین، واجبات کا مذاق اڑائیں۔ ایک تو ہوتا ہے واجبات کو قضا کرنا، ایک ہوتا ہے واجبات کو انجام نہ دینا، اور ایک ہوتا ہے واجبات کا مذاق اڑانا۔ کہ اللہ رحم الراحمین، اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے حوالے سے مختلف جوکس اور لطیفے بنائے جائیں، کہ اللہ رحم الراحمین، تو بہرحال اللہ کی رحمت میں کوئی شک نہیں، اور گناہگار گناہ کرے گا اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اے خدا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو نے بنایا، اور تو نے ہی ہمارے بناتے وقت اس کے اندر گناہ کی صلاحیت و خاصیت بھی رکھی، تو بنا رہا۔ مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں، سپر مارکیٹ، چاکلیٹ اٹھائی، انگریڈینٹ پڑھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں، یہ تو ہے حرام و حلال کے حوالے سے۔ کھانے پینے کے اسٹور پہ جاتے ہیں، اس کے انگریڈینٹس پڑھتے ہیں، کتنی شوگر، کتنے فیٹ، یہ صحت کے حوالے سے آدمی کے انگریڈینٹ میں اللہ نے رکھا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، بنانے والا اللہ۔ گناہ کی خاصیت اور گناہ کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے، مشینیں گناہ نہیں کرتی، انسان ہی گناہ کرتا، اور اللہ کو معلوم بھی، اور یقیناً گناہ ہوگا۔ صرف ایک مطالبہ ہے پروردگار کی جانب سے، جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو اپنی غلطی کو مانو اور اپنی غلطی کو تسلیم کر کے توبہ کرو، بہت ہی مشہور روایت، لیکن چونکہ چوتھے ہی امام کے حوالے سے ہے اور سورہ نساء کی آیت کی تفسیر کے درمیان آ رہی ہے، اصول کافی جلد دوم کی یہ روایت دیکھیں کتنی مشہور ہے۔ ایک عورت اپنے سارے خاندان اور فیملی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، بہت پرانا واقعہ، 1400 سال نہیں، 1400 سال تو اسلام کو، یہ تو ہے بنی اسرائیل 4000 سال، 3000 سال سفر کر رہی ہے۔ یہ میرا ایک جملہ پوری روایت آپ کے ذہن میں لے کے آ گیا، تو میں بھی جلدی سے اختتام پر پہنچ کر جو آیت کا ترجمہ مکمل کرنا تھا اسے مکمل کروں۔ اچانک سمندری طوفان، پرانا زمانہ، نہ ہوائی جہاز، نہ ریلیں، نہ گاڑیاں، نہ موٹر، نہ کوچ، نہ بس، ایک ہی سفر کا تیز رفتار طریقہ ایک ہی تھا، پانی کا جہاز۔ طوفان آ گیا، جہاز کے پرخچے اڑ گئے، سارے مسافر ڈوب گئے، فقط یہ مومنہ بچی، نیک، پرہیزگار، متقی، خوف خدا رکھنے والی، لیکن آنکھوں کے سامنے شوہر مرا، آنکھوں کے سامنے ساری اولادیں مری، آنکھوں کے سامنے سارا خاندان ڈوب کے مرا۔ خودکشی کی اجازت ہوتی تو شاید یہ خود بھی مر جاتی، لیکن وہ بھی اسلام میں حرام۔ تختہ مل گیا، سہارے بہتی ہوئی دریا تک آ گئی، کنارے تک آ گئی۔ اب مسئلہ، وہ بڑی مصیبت تھی یا یہ بڑی مصیبت؟ ابھی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ کیا کہ جہاں پر لکڑی کا تختہ آ کے لگا وہ سارا علاقہ ایک مشہور ڈاکو کا علاقہ تھا، یہاں آنے والا کوئی نہیں بچتا، دولت، عزت، جان، جیسے شکاگو کے بعض علاقوں کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ وہاں جائیں گے ضرور لوٹے جائیں گے، حکومت کہتی ہے $5 جیب میں رکھ کے جائیے،
لٹنے کے لیے، کیونکہ اگر کچھ نہ ملا تو وہ اسی بات پہ غصے میں آ کے مار دیتے، کیوں نہیں ہے کچھ تمہارے پاس؟ تو جان، اولاد، عورت کے حوالے سے عزت، مال، کوئی چیز اس سے سلامت نہیں رہتی۔ جیسے ہی پہنچی اس کے چنگل میں پھنس گئی، اکیلی عورت، طاقتور ڈاکو، گھبرا گئی۔ اس نے دیکھا ڈاکو کہ سارا بدن کانپ رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ مزے لینے کے لیے ایک منزل آتی ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہے، مزے لیتا ہے۔ دریافت کیا، رو کیوں رہی؟ عام طور پہ اس کو جواب کیا ملتا ہے؟ میرا شریف خاندان، آبرومند خاندان، بہترین خاندان، میرے پر یہ ظلم، یہ زیادتی، اپنا تذکرہ۔ اس نے یہ نہیں کہا میں رو رہی ہوں کہ روز قیامت جب میرے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھا ہوگا تو میں اپنے پروردگار کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے آج تک اس کی نافرمانی نہیں کی، اب نافرمانی ہو رہی۔ کبھی 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 پورا قرآن کسی کو سنا دے اور ہم نہیں سنا، ہماری تو نجس زبان۔ میدان کربلا، عاشور کی صبح، آقا حسین کا نماز صبح کے موقع پر پہلا پیغام تو یہ کہ اپنے ریگولر نمازی حجاج ابن مسروق کو بدلا، مؤذن حسین کے قافلے میں ایک ریگولر اذان دینے والا، اسے ہٹایا۔ اکبر تجھے اذان دینا، یہ خود ایک پیغام۔ سامنے لشکر یزید میرے نانا کو دیکھے ہوئے، ان کی آواز سنے ہوئے، اسے اذان کے لیے مقرر کر رہا ہوں جو شکل و صوت میں، صورت و صوت میں۔ یہ ایک پہلا پیغام۔ دوسرا، جیسے ہی نماز ختم ہوئی، ادھر لشکر تیار، ادھر لشکر تیار، میمنہ، میسرہ، قلب، حسین۔ لشکر کی تیاری کے بعد آگے بڑھے، ذوالجناح پہ سوار، دونوں لشکروں کے درمیان جو خالی جگہ، جہاں پہ آج حسین کا روضہ، جہاں پہ آج آقا حسین کا روضہ ہے، فوجیں یہاں نہیں تھی، حسینی فوج اس کے دوسری طرف خیمگاہ کے قریب تھی، فوج یزید اس کے دوسری طرف دریائے فرات اور نہر القمہ کے قریب تھی۔ لیکن حسین آغاز جنگ سے پہلے دونوں فوجوں کے درمیان جو خالی جگہ رکھی گئی تھی جہاں جنگ کرنا، گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے، سواری بدلوائی۔ ایک کربلا میں جہاں مقام امام زمانہ ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر حسین کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تھی، اور وہاں پہ 2 محرم کو میرے آقا نے 7 گھوڑے بدلوائے۔ وہ جو نہر القمہ کربلا میں آج بھی موجود ہے، جس کے قریب مقام امام زمانہ، جس کے لیے یہ روایت ہے، ایک تو وہاں پہ گھوڑے بدلے، اور ایک آج میدان میں جہاں پہ آقا حسین کا روضہ اور سری ہے، لیکن یہاں پہ گھوڑے نہیں بدلے، گھوڑے کو بدل کے اونٹ منگوایا، بیٹھے، اور ایک جملہ نہیں، خطبہ کا، بہت لمبا خطبہ، بہت اہم خطبہ، ہر مسجد، ہر امام باڑے، ہر ماتمی جلوس کے آگے اس خطبے کے مختلف جملے بینر پہ رکھ کے چلائے جاتے ہیں۔ ہیہات من الذلہ، ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین اور ذلت کو برداشت کرے؟ وہی خطبہ، الموت اولی من العار، عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ اسی خطبے میں آقا نے ایک جملہ کہا، کیونکہ آج میرا جو عنوان ہے اس میں یہ ایک جملہ بھی آگے چل کر ایک اہم اصول بننے والا، کہا کہ میں نے سب کچھ اپنی حجت تمام کر دی، لیکن مجھے پتا ہے تم پہ اثر نہیں ہوگا، اور وجہ یہ بتائی کہ لقد ملیت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام روزی اور حرام رزق سے بھرے ہوئے، اور جس پیٹ میں حرام پہنچ جائے، امام معصوم کا عاشورے کا کلام بھی اس پہ اثر نہیں کرتا۔ امام معصوم ان سے بہتر، ان سے مؤثر، یعنی اثر کرنے والا کلام کس کا ہو، لیکن حرام پیٹ میں آ جائے
جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے، دھوکہ دے کر، خمس کو روک کر جو پیسہ جمع کیا جائے اس کا ایک نقصان. لیکن کبھی کبھار ایسا کہ کلام امام اثر نہیں کر رہا، کلام رسول اثر نہیں کر رہا، اور کبھی چلتے پھرتے ایک چھوٹا سا جملہ آدمی کو بدل دیتا ہے. ہر سال یہ جملے میں کہتا ہوں. ڈاکو پتہ نہیں کتنی شریف عزت دار آبرو والی عورتیں اس کے ظلم کا نشانہ بنی. ہر ایک روئی ہوگی، ہر ایک نے فریاد کی ہوگی، لیکن ہر ایک نے تذکرہ اپنی شرافت کا کیا، ہر ایک نے تذکرہ اپنے خاندان کی نجابت کا کیا. یہ مومنہ نے تذکرہ میدان قیامت کے حساب کتاب کا کیا. قیامت میں اپنے خدا کو کیا جواب دوں گی؟ تیر کی طرح یہ لفظ ڈاکو کے سینے میں لگا، بے اختیار کہا، تم مظلوم ہو کر قیامت کے حساب سے اتنا ڈر رہی ہو تو ظالم ہونے کے بعد مجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے. سچے دل سے توبہ کر کے چلا. اب محنت مزدوری یاد کیجئے. 4 سال پہلے میں نے آغا بروجردی کے بارگاہ میں آنے والے اس گناہگار مومن کا پورا واقعہ پڑھا تھا، جو چور تھا، جو ڈاکو تھا، جو گینگسٹر تھا، جو مافیا کا سربراہ تھا. سچی توبہ. واقعہ دہرانے کا نہ موقع ہے نہ ضرورت. 4 سال پہلے ہی تو آپ نے سنا ہے، آپ کو یاد ہے. اس نے سچی توبہ کی. کون ہے راوی؟ چوتھا امام. کتاب اصول کافی. سچی توبہ کر کے چلا کہ محنت مزدوری کر کے کمائی کرنا آسان نہیں ہے، یہ امتحان. لیکن وہ حدیث ہر نبی کے زمانے میں رہی. اللہ 3 آدمیوں پہ لعنت کرتا ہے. اکیلے کھانا، اکیلے سونا، اکیلے سفر کر رہا ہے. کوئی ساتھی مل جائے، مل گیا. انتہائی مقدس، صحیح معنوں میں مقدس راہب، 200 سال سے عبادت کرنے والا راہب. کسی کام سے اسے بھی سفر اختیار کرنا پڑا. 1 سے 2 بھلے، حدیث رسول، اس زمانے کے نبی کا فرمان. چلے اب چل رہے ہیں دھوپ تیز، دریا کے سمندر کے کنارے، سورج چمک رہا. گھبرا کے کہا کہ کوئی ایسا راستہ نکلے، بادل آ جائے. بادل. خدا سے دعا کرو. یہ ڈاکو نے کہا آپ دعا کریں. راہب مقدس. دیکھیے اپنا گناہ چھپانے کا بھی حکم ہے اسلام نے. یہ نہیں بتایا میں کون. بھائی یہ کہا کہ میری دعا میں کیا اثر ہے؟ اثر آپ کی دعا میں. 200 سال کی عبادت. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے دعا مانگی. اس نے آمین کہہ دیا. بادل آ گیا. چلے اب بادل سایہ کر رہا ہے. آگے جا کے وہ منزل آئی جہاں 2 راستے الگ ہو رہے ہیں. راہب کو ادھر جانا ہے، ڈاکو کو شہر جانا ہے. وہ تو اپنے گناہ میں کھویا ہوا. اتنے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرانا ہے. حرام مال کی توبہ خالی یہ نہیں ہے توبہ. جتنا لیا ہے سب مالکوں کو واپس کرنا. مالک نہیں پتا تو ایک خاص طریقہ رد مظالم. خیر وہ تو اپنے گناہ کی شدت اور کیسے گناہ معاف کرائے جائے اسی خیال میں کھویا. چوتھا امام فرماتا ہے اس کو تو احساس بھی نہ ہوا. جو قیامت کی گرمی جس کے ذہن میں آ جائے، دنیا کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مولا کی ایک حدیث ہے. اللہ نے شیخ جعفر تستری نے نارن حامیہ کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہے. قرآن کی آیت ہے نا، جہنم کی آگ گرم ہوگی. تو آگ تو ہوتی ہی گرم ہے. ٹھنڈی آگ کہاں ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کینیڈا میں ہوتی ہے، لیکن بات عرب کی ہو رہی. کہا کہ جب انسان آخرت کی آگ کو دیکھے گا تو یہ دنیا کی آگ اس کو آگ نہیں لگے گی، یہ ٹھنڈی آگ لگے گی. کیونکہ اللہ نے جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ پانی سے دھویا، پھر دھویا، پھر دھویا، پھر دھویا، تو یہ ٹھنڈی ہو کے دنیا کی آگ بنی. یا امیر المومنین، میں بہت کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کی، روک نہیں پاتا. مولا نے کہا اپنے گھر میں آگ جلا کے بیٹھے جا. اللہ یہی تو کرے گا نا. تو جائے آگ جلا کے بیٹھ جا. جتنی دیر آگ برداشت کر سکتا اتنی دیر کا گناہ کر لے. اگرچہ یہ آگ 70 مرتبہ پانی سے دھلی ہے،
پھر بھی جتنی دیر بیٹھ سکتا، مولا وہ تو آگ ہلکی سی لگے تو گھبرا کے آدمی پیچھے ہٹتا، تو کہا پھر کیا سوچ کے گناہ کر رہا؟ قیامت کی آگ، اور یہ میرا آگے چل کے عنوان ہے مومن۔ چوتھے امام کی نگاہ میں بات تفصیل آئے گی، تو بات پھیلتی نظر آ رہی ہے، اب سمیٹا جائے۔ آگ، آگ، آخرت کی آگ، جس کے دماغ میں ہو تو جلتا ہوا سورج اسے تو پتہ بھی نہ چلا، وہ اپنے راستے چلا ڈاکو۔ راہب، اس نے ایک عجیب بات محسوس کی، جہاں سے ہم لوگ الگ ہوئے بادل میرے ساتھ نہیں آیا، اس کے ساتھ گئے۔ چنانچہ وہ واپس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے شخص، تو کتنا نیک اور مقدس انسان، میرے 200 سال کی عبادت کے باوجود میری دعا میں وہ اثر نہ تھا، خالی تیری آمین میں اثر تھا۔ یہ بادل میری دعا کی وجہ سے نہیں آیا، یہ تیرے آمین کہنے کی وجہ سے آیا۔ ڈاکو گھبرا گئے، کہا کہ میں اپنی حالت جانتا ہوں، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ چاہے انسان دنیا کے سامنے عذر اور ایکسکیوز پیش کرتا رہے، ہر ایک کو پتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کتنا گناہگار۔ آپ یہ کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں، گناہگار، اللہ عادل، اگر میری 200 سال کی عبادت پہ اتنی طاقت نہیں اور تیری ایک آمین میں اتنی طاقت ہے تو کوئی نہ کوئی تم نے نیکی کی۔ کہا کوئی نیکی نہیں، نماز خانہ خالی، روزہ روزے کا کالم خالی، واجبات آج تک انجام نہیں دی، حرام ہر حرام کو کیا۔ راہب کہہ رہا ہے ممکن نہیں، عادل خدا کے نظام کے خلاف ہے۔ چوتھا امام جب حدیث پیش کر رہا، گویا ان جملوں امام تصدیق کر رہے ہیں۔ راہب نے کہا ہو ہی نہیں سکتا عادل خدا، کوئی تو ایسا کام کیا۔ کہا کہ ہاں بس ابھی میں توبہ کر کے آ رہا۔ عباس، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی عبادت توبہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ گناہگار ہے جو خوف خدا سے سچی توبہ کر لے۔ 6 چیز، 4 اور 2 6، 6 چیزیں یہ حدیث، 6 چیزوں والی حدیث میں ہمیشہ اس عشرے میں پڑھتا ہوں جو 21 محرم سے 30 محرم کا ہے۔ اب جیسے پچھلے سال حسینیہ زہرا میں نے پہلی سے 10 سفر پڑھا تھا تو یہ حدیث نہیں آئی تھی، اس سے پہلے آئی تھی۔ اللہ کے رسول 6 چیزیں، 6 اللہ کے رسول نے ایک بار کہا تمہاری دنیا، تمہاری دنیا، تمہاری دنیا، تمہاری دنیا، حقیر، ذلیل، پس۔ یقیناً ہمارے یہاں مشہور جملہ مولا کا، اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دیے، مگر علی سے پہلے اللہ کا رسول دنیا کی بار بار مذمت کرتا چلا جا رہا۔ ایک دن سنتے سنتے کسی نے گھبرا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اتنی ہی بری دنیا، روزانہ آپ کی زبان پہ اس کی مذمت، روزانہ آپ، اور دیکھیے آج اگر ہم دنیا کے اس مکر و فریب سے بچے ہوئے ہیں جس کی خاطر مولا نے دنیا کو 3 طلاقیں دی، مکار دنیا، فریبی دنیا، دھوکے باز دنیا، تو وہ اللہ کے رسول کا ہم پر احسان ہے۔ کیسے؟ جب 27 رجب کی وہ رات آئی جو شب معراج کہلاتی، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں روایتوں میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ شب معراج یعنی کون سی رات، کیونکہ ہماری روایتوں کے اعتبار سے اللہ کے رسول کو ایک بار نہیں کئی بار معراج ملی، کئی بار، مگر جو ایک مشہور شب معراج 27 رجب، رسول ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں، مولا کائنات کی سگی حقیقی بڑی بہن جن کا گھر خانہ خدا سے اتنا قریب تھا کہ امام نے فرمایا اگر کوئی ام ہانی کے گھر کی کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالے تو طواف کرنے والے اس سے ٹکرا جائیں گے۔ بالکل صحن کے درمیان رسول وہاں آرام کر رہے ہیں، جبرائیل براق لے کے آئے۔ آج بھی مکے میں ام ہانی کے گھر کی ایک شناخت ہے صحن کعبہ، اور آج بھی مسجد الحرام میں وہ جگہ ہے ایک پہچان کے ساتھ جہاں پہ براق کو پارک کیا گیا تھا۔
جبرائیل نے پہلے براق کو پاک کیا، پھر رسول کے بعد چلے، یا رسول اللہ آپ حبیب خدا ہیں، آج اللہ نے آپ کو بلایا، پیغمبر چلے۔ جیسے ہی مکے سے نکلے، دائیں طرف سے کسی نے پکارا، یہ رسول، ہر آواز پہ ہاں کہنے والا، ہر آواز پہ لبیک کہنے والا، دائیں طرف سے پکارا توجہ تک نہیں، آگے بڑھے، بائیں طرف سے پکارا توجہ تک نہیں، اور آگے بڑھے، ایک انتہائی، یہ امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اور وہ والی حدیث جو اس جملے کے ساتھ ہے کہ معراج جسمانی ہے، خواب کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر خواب نہیں دیکھ رہے، آگے بڑھے، ایک انتہائی حسین و جمیل اور 16 سنگھار کیے ہوئے، یہ آج کل کی زبان میں بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے پیغمبر کے سامنے آئی، پیغمبر نے انتہائی نفرت و حقارت کے ساتھ آنکھوں کو پھیرا، آگے بڑھے، ایک دھماکے کی آواز، جبرائیل جیسا فرشتہ کانپ اٹھا، اللہ کے رسول آگے بڑھ، اب آواز آئی، پیغمبر نے جواب دیا لبیک، معراج کے سفر کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، یا رسول اللہ یہ 5 واقعات جو بالکل شروع میں پیش آئے، حکمت کیا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے یہی میں نے خدا سے پوچھا، پروردگارا جیسے میں نے آخر میں لبیک کہا، جو مجھے پکارتا ہے میں لبیک کہتا ہوں، آج سیدھی طرف سے آواز آئی، میرا دل ہی نہ چاہا، کہا کیا ہے حبیب؟ وہ یہودیت کے مذہب نے تجھے پکارا تھا، اگر تو ہاں کہہ دیتا تیری امت کا 1/3 ادھر چلا جاتا، بائیں طرف کہا یہ نصرانیت نے پکارا تھا، اگر تو ہاں کہہ دیتا 1/3 ادھر چلا جاتا۔ وہ عورت 16 سنگار کر کے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جو سامنے آئی، یہ وہ ہے جس نے آج تک ہر ایک کو اپنے پھندے میں پھنسایا، تو نے توجہ نہ دی، یہ دنیا یہ ہے جس نے تجھے متوجہ کرنا چاہا، تو خالی ایک نگاہ اس پہ ڈال لیتا تو تیری قوم کا، تیری امت کا 1/3 دنیا پرس بن جاتا۔ اور وہ جو آخری آواز آئی، وہ میں نے تجھے پکارا تھا، تو نے لبیک کہا، یہ وہ جگہ تھی جہاں آج مسجد شجرہ، آپ میں سے جو مکے گیا، جو مدینے گیا، مدینے کی سرحد پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شجرہ، وہاں پہنچ کر ہر آدمی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتا۔ یہ وہ جگہ یا رسول کو اللہ نے پکارا، پہلی آواز پیغمبر نے نظر انداز کیا، دوسری آواز پیغمبر نے نظر انداز کیا، تیسری عورت پیغمبر نے نظر انداز کیا، 5ویں مرحلے پہ آواز پیغمبر نے بے اختیار کا لبیک قیامت تک کے لیے، وہاں پہنچ کر ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے لبیک کہنا لازم قرار پایا۔ لیکن پیغمبر نے کہا خدا بندہ اس میں وہ دھماکے کی بات تو رہ گئی، کہا یہ جبرائیل بتائے گا کہ وہ کیسی آواز تھی، کہ جبرائیل بھی گھبرا گئے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج سے 70 سال پہلے ہم فرشتوں میں ایک بحث یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے جو جہنم کا عذاب بنایا اس میں سب سے چھوٹا عذاب کون سا، سب سے معمولی، سب سے ہلکا، سب سے آسان۔ ہم فیصلہ نہیں کر پائے، ہمیں تو ہر عذاب بڑا لگا، خدا سے پوچھا، خدا نے کہا وہ فلاں کنواں جو جہنم میں ہے، جو پورا آگ سے بھرا، سانپ سے بھرا، بچھو سے بھرا۔ اب یقین آ گیا نا کہ صادق حسن مجلس پڑھ رہے، کہا وہ پورا کنواں جو آگ سے بھرا، سانپ سے بھرا، بچھو سے بھرا، یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے۔ ہم نے پوچھا خدا بندہ یہ کنواں کتنا چھوٹا؟ خدا نے کہا جبرائیل ایک پتھر اس میں پھینکو۔ 70 سال پہلے وہ پتھر ہم نے پھینکا، وہ گر رہا ہے، آج 70 سال بعد جا کے کنویں کی تہہ سے ٹکرایا، اس کی آواز آپ نے اور میں نے سنی۔ یہ سب سے چھوٹا عذاب، سب سے چھوٹا، تو چھوٹا یہ ہے تو بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اور آج جمعے کا دن بہت سارے مومنین
چھٹی کی وجہ سے آئے، میں ان کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، جو ان کو ایک روحانی لطف آتا ہے مجلس میں۔ اس جملے کی مزید وضاحت کل ہوگی، آج اتنی سی بات۔ یہ دنیا پیغمبر تک کو، جو اصل بات مجھے کہنا، پیغمبر تک کو فریب دینے اور دھوکہ دینے سے باز نہیں آئی، جس کے بارے میں دنیا کو بتایا کہ میرا جادو سب پہ چلے گا، رحمت للعالمین سید کائنات میں میرا جادو کیا چلے گا، مگر آئی وہاں بھی ہمیں چھوڑ دے گی، ہمارے قریب نہیں آئے گی، ہمیں نہیں بہکائے گی، ہمیں اپنی جانب مائل نہیں کرے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا بچو، ڈرو، گھبراؤ، انتہائی بے وفا ساتھی ہے دنیا، اور جو دنیا میں پھنسا وہ آخرت سے محروم ہوا۔ لیکن کسی نے کہا یا رسول اللہ، برائی 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 سن رہے ہیں، کچھ اچھی چیز بھی اس کے اندر ہے کہ سب بری؟ پیغمبر نے کہا نہیں، 6 چیزیں تمہاری دنیا میں، تمہاری، مجھے بھی بہت پسند ہیں، 2 قدم، 2 قطرے اور 2 گھونٹ۔ حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، 21 محرم سے 30 محرم کا عشرہ میں نے لاسٹ 31 ایئر میں کم از کم 12 سے 15 بار پڑھا، اور اتنی ہی بار یہ حدیث آئی، اسی لیے خالی اشارہ، 2 قدم، 2 قطرے، 2 گھونٹ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آئے، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا بتا دیا؟ پیغمبر نے وضاحت کی، اس میں 2 قطرے سنی، کہا کہ پہلا قطرہ جو شہید راہ خدا کے بدن سے میدان جہاد میں زمین پہ گرتا، اس سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں، اور دوسرا ایک گناہگار جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، خوف خدا سے توبہ کے عالم میں جو اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ وہ زمین پہ گرتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں۔ شہید راہ خدا کا خون اور گناہگار، فاسق، فاجر، شرابی، نماز قضا کرنے والا، اس گناہگار کی آنکھ سے توبہ کے آنسو کا قطرہ، یہ دونوں برابر ہیں بارگاہ الہی اجر و رتبے میں۔ امام نے فرمایا کہ راہب کہتا ہے ہاں اب میری سمجھ میں آیا، عادل خدا میری 200 سال کی عبادت ایک طرف، تیری سچی توبہ ایک طرف۔ تو اللہ جانتا ہے کہ ہم گناہگار، ہم گناہ کریں گے، غلطیاں ہوں گی، غلطی مانو، غلطی قبول کرو، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور عجیب طریقے سے تیار۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے۔ اب سنیے، آج کی مجلس کے بعد اس سال میں نے ترتیب بدل دی، پہلے ہمیشہ عذاب کی مجلسیں آتی تھی، آخر میں یہ مجلس بڑھتا تھا، توبہ والی، کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا تھا، مجمع ہوتا ہی نہیں تھا، وہ 6 دن کی مجلس کے نتیجے میں غائب ہو چکا ہوتا تھا، تو توبہ کی مجلس کسے سناتا؟ میں نے ترتیب بدل دی، پہلے یہ رحمت کا پہلو آ رہا ہے، پھر کل سے انشاءاللہ اب دیکھیں گے کل سے کیا ہوتا، لیکن خلاصہ یہ موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ سے باتیں کرنا، بات شروع کرنے کے لیے پکارتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں زیادہ تر دعائیں اللہم، یعنی اے اللہ۔ موسیٰ نے آواز دی یا الہ العارفین، اے معرفت رکھنے والوں کے خدا، آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، یا الہ الموحدین، اے توحید ماننے والوں کے خدا، کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر، یا الہ المتقین، اے متقیوں کے خدا، آواز آئی لبیک یا عبدی میں حاضر، یا الہ العاصین، اے گناہگاروں کے خدا، آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، اے بندے بتا کیا کام؟ موسیٰ نے کہا خدا بندہ، میں نے معرفت کا حوالہ دیا، ایک بار جواب ملا، توحید کا حوالہ دیا، ایک بار جواب دیا، تقوی کا حوالہ دیا، ایک بار جواب ملا، اور گناہگار کے گناہ کا حوالہ دیا تو 3 بار تو نے کہا حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو۔ خدا نے کہا موسیٰ
توحید والا ایک سہارا رکھتا ہے توحید کا، جس کے سہارے میرے پاس آ رہا. معرفت والے کے پاس ایک عصا موجود ہے معرفت، جس کے سہارے آ رہا. متقی کے پاس ایک سہارا ہے تقوی کا، جس کی مدد سے آ رہا. گناہگار کے پاس میرے سوا کوئی سہارا نہیں. اگر آگے بڑھ کر میں اس کا ہاتھ نہ تھاموں تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ درود بھیجے محمد. اتنی رحمت والا پروردگار، اور پھر بھی آدمی توبہ نہ کرے، پھر بھی آدمی غلطی کا اقرار نہ کرے. ارے وہ 3 بار آگے بڑھ کے ہمیں سہارا دے رہا. یعنی بات اتنا زیادہ کھول کے کہنا اچھا نہیں، مگر نمازی آ رہا ہے 1 بار، اور شرابی آ رہا ہے کہ توبہ کر کے آیا 3 بار. وہ رحمت، وہ مہربان خدا. مگر سورہ نساء میں اعلان کر دیا کہ میری رحمت اتنی زیادہ وسیع ہونے کے باوجود ایک شرط ہوتی، میرے حبیب کا دل نہ دکھانا، میرے حبیب کو راضی کر کے آنا میرے پاس. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اس عشرے میں تیسری اور آخری بار آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. اے گناہگار آؤ، رسول کو راضی کرنا، پھر دیکھو گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ توبہ بھی قبول کرے گا، اللہ رحمت بھی نازل کرے گا. اور یہ آیت زیارات کے حوالے سے ایک اہم اصول بنی. مگر چوتھے امام کے حالات، زیارت کے لیے جب آپ جاتے ہیں، رحمت خدا لینے جاتے ہیں، اور ظاہر کو اتنی رحمت ملتی ہے، اتنی رحمت ملتی ہے. مگر یہاں پہ چوتھے امام کی ایک خاص حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا. اس سے پہلے ایک بات یاد دلا دوں کہ باقاعدہ کربلا کی زیارت کا نظام، نجف کی زیارت کا نظام، یہ جو زیارت کا نظام ہے نا، یہ باقاعدہ طور پر چوتھے امام نے شروع کیا. بہت زیادہ مشہور ہے ایک بات کہ مولا کی قبر نجف میں ایک طویل عرصے تک چھپی رہی. ہارون کے زمانے میں شکاری کتوں کے قدم جب رک گئے اور خوفزدہ ہرن نے مولا کی زری کے پاس جا کے پناہ لی، تب پتہ چلا کہ مولا کی قبر کہاں. یہ غلط ہے، واقعہ صحیح ہے، یہ بات ہے غیروں کے لیے. ورنہ آج بھی نجف میں مولا کے روضے کے سامنے مقام امام سجاد کے نام سے ایک زیارت گاہ ہے چھوٹی سی، اب بہت شاندار بنائی جا رہی. جو نجف میں آج یہاں زیادہ کنسٹرکشن ہو رہا ہے، اور قصر الضیافہ اور قصر مولا اور قصر رسول، ایک لائن سے ہوٹل چلے گئے. اس کے آخر میں صفائے صافی کی قبر کے برابر دیوار ملے ہوئے. صفائے یمانی یا صفائے صافی پہلا انسان تھا جو وادی السلام میں دفن ہوا اسلام کے اعلان کے بعد. اسلام سے پہلے تو کچھ قبریں تھیں. وادی السلام جہاں نیک لوگ دفن ہوتے ہیں، نجف کا قبرستان پہلی قبر صفائے صافی یمانی کی ہے، جسے مولا نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا. دیوار ملاؤ، اس سے ملاؤ ایک چھوٹا سا حجرہ آج بھی. اب تو خیر اسے بہت شاندار طریقے سے بنایا جا رہا. یہ ہے مقام امام سجاد. ہم نے پوچھا اس کی تاریخ کیا؟ کہا کہ چوتھا امام جب کبھی اس مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے آتا تھا، جس مسجد کوفہ کے حالات کل آپ نے سنے، جب کبھی مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو مغرب کے نماز کے بعد اندھیرا ہوتے ہی وہاں سے نجف کے ریگستان میں آتے ہیں. یقیناً کوئی عمارت نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی روضہ نہیں، کوئی زری نہیں ہے، لیکن وہاں آ کے رکتے ہیں جہاں مقام سجاد. اور وہاں سے آداب زیارت، غسل، نئے کپڑے، خوشبو لگانا، پھر وہاں سے مولا کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو چوتھا امام زیارات معصومین میں مدینے کو چھوڑ کر جتنی زیارات ہیں، اس کا نظام چوتھے امام نے قائم کیا. ابو حمزہ الصومالی
روایت کا جملہ کہ جو رتبہ سلمان فارسی کا رسول خدا کے پاس تھا، مالک اشتر کا مولائے کائنات کے پاس تھا، وہ رتبہ ابو حمزہ صومالی کا چوتھے امام کے پاس. انہی ابو حمزہ صومالی سے وہ روایت ہے کہ ایک بار میں نے پوچھ لیا فرزند رسول، آخر اتنے بڑے دسترخوان کا اہتمام کیوں کیا جا رہا؟ ابو حمزہ صومالی سلمان فارسی کے اسٹیٹس کے صحابی، ابو حمزہ صومالی مالک اشتر کے اسٹیٹس کے صحابی. مولا یہ اتنے بڑے دسترخوان کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے روزانہ؟ کربلا سے آنے کے بعد ایک طریقہ تھا میرے چوتھے امام کا کہ روزانہ صبح و شام سارے مدینے کے لیے ایک دسترخوان بچھایا جاتا، اور ایک آدمی کی ذمہ داری ہے یا ایک سے زیادہ مدینے کی ساری گلیوں اور بازاروں میں روزانہ اعلان کرے، روزانہ کہ اے مدینے میں رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں، علی ابن الحسین کا دسترخوان تمہارے لیے حاضر ہے، سب کو دعوت ہے کہ آئے اور آنے کے بعد یہاں پہ کھانا تناول کرے، روزانہ صبح روزانہ شام. میرا مظلوم آقا دیکھیں چوتھے امام کے 35 سال کربلا کے بعد کے ہیں، لیکن یہ بھی سیرت کے وہ واقعات ہیں جو کم پڑھے جاتے ہیں پورے مدینے کے، اور مدینہ کم باہر سے آنے والے زائرین. کربلا کی آبادی 2 کروڑ نہیں، ابھی 40 میں 2 کروڑ وہاں زائرین پہنچیں گے. تو ایسے شہروں میں مقامی آبادی کم ہوتی ہے، باہر سے آنے والے زیادہ. روزانہ صبح امام کا دسترخوان سارے مدینہ، اور روضہ رسول اور بقیع کی زیارت کرنے والوں کے لیے بچتا ہے صبح بھی اور شام بھی. مولا آخر اس کے پیچھے حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ یا وہ حمزہ صومالی سوال کر رہے ہیں. میرا چوتھا امام جواب دیتا ہے کہ اے ابو حمزہ، اب یہ جملے بظاہر امام اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ مقصد خالی ہمیں سمجھانا، ورنہ امام کون؟ معصوم، ابن معصوم، ابن معصوم، ابن معصوم، نور اول کا ایک ٹکڑا. ان کے لیے یہ جملے نہیں ہیں، ہمیں سمجھانے کی خاطر. کہ ابو حمزہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے یعقوب کا اتنا بڑا امتحان کیوں لیا؟ بیٹا کھو گیا، اتنا روئے کہ وہ عزت عینا آنکھیں سفید ہو گئی. کہا کہ نہیں مولا، بس یہ اللہ کو ایک امتحان دینا تھا، لے لیا. کہا نہیں، ایک وجہ تھی وہاں پہ، یعقوب سے غلطی ہوئی تھی، گناہ نے ترک اولاد. اور وہ یہ کہ ایک رات یعقوب نے اپنے سارے خاندان کو دعوت دی تھی. ماشاءاللہ حضرت یعقوب کا خاندان بہت بڑا تھا، خالی بیٹے ہی 12 تھے، اور اس کے علاوہ بیویاں، پھر بہنیں، پھر بھائی، بہت بڑا خاندان. شب جمعہ سارے خاندان کو دعوت دی، گوسفند پہ گوسفند، بکروں پہ بکرے ذبح ہوئے، اور سارے خاندان کے لیے کھانا تیار ہوا. اس محلے میں کوئی مسافر اس رات کو آ کے ٹھہرا تھا، اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. وہ اسی حالت میں بھوکا سو گیا، کچھ نہیں کہا اس نے. بھئی ایک آدمی آیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، سو گیا. یعقوب سارے خاندان کو کھانا کھلا کر جو سوئے، تو صبح جب اٹھے تب بیٹا یوسف آتا، بابا انی رأیتو 11 کوکبا، آج رات میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے. اور یعقوب کا امتحان شروع ہوا. یعقوب گھبرا گئے، خدا بندہ میرے بیٹے نے یہ خواب دیکھا، تو بڑا عجیب خواب، امتحان والا. آخر کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل تمہارے گھر میں اتنے بکرے ذبح ہوئے، اور اسی شہر میں اور اسی محلے میں اور تمہارے مکانات کی آخری لائن میں ایک بھوکا مسافر بھوک کے عالم میں سویا، اور تم ایک وقت کا کھانا نہ بھجوا سکے. کہا خدا بندہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے محلے میں کوئی بھوکا ہے.
کہا اسی لیے تو یہ گناہ کے زمرے میں نہ آیا، مگر بتاؤ کیوں معلوم نہیں تھا؟ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اطراف کے حالات سے باخبر رہے۔ امام فرماتے اے ابو حمزہ، یہ شہر مدینہ پتہ نہیں کتنے زائرین اس میں آتے ہیں، اور کوئی بھوکا سو جائے تو میں ڈرتا ہوں۔ یہ جملہ میں نے کہا نا کہ امام کا اپنے لیے نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ یعقوب کی طرح خدا مجھ سے بھی ناراض نہ ہو جائے، تو میں روزانہ صبح و شام سارے مدینے اور مدینے میں باہر سے آنے والوں کے لیے دسترخوان بچھاتا ہوں۔ یہ بات ہو رہی ہے غیروں کی، یہ بات ہو رہی ہے مسافروں کی، اور حالت یہ ہے آج کہ آپ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وطن میں آپ کے کتنے غریب رشتہ دار، پتہ نہیں یہاں کتنے صاحبان ایمان ہیں جن کی آپ مدد کر سکتے۔ بھئی ہر آدمی کی مدد بھی نہیں کر سکتا، اور آج کے حالات تو ایسے ہیں کہ آخری زمانے کی وہ حدیث جو میں اکثر پڑھتا ہوں کہ 1/3 دنیا بھوک کی وجہ سے مرے گی۔ ہر آدمی اس پوزیشن میں نہیں، لیکن باقی بات لوگوں کو چھوڑے، کم از کم اپنے سگے رشتہ داروں کی خبر ہے، بھائی کس حالت میں ہے، بہن کس حالت میں ہے، ان کی اولاد کس حالت میں ہے۔ ابھی میں ایک حدیث پڑھ کے آ رہا تھا کہ امام نے اپنے بیٹے سے کہا، چوتھا امام سجادیہ عشرے کی مجلس پڑھ رہا ہوں، اے میرے بیٹے 5 ایسے آدمی ہیں جن سے نہ تعلقات رکھنا، نہ ان کے ساتھ سفر اختیار کرنا، نہ ان سے دوستی کرنا، کیونکہ میں نے کتاب خدا میں ان 5 پہ لعنت کو پایا، اور ان میں ایک ہے رشتہ دار کے حالات سے بے خبر رہنے والا۔ چوتھا امام پورے مدینے کی دعوت اس لیے کر رہا کہ میرے شہر میں اگر ایک بھوکا رہ گیا۔ اب بعض حالات ایسے ہیں کہ موجودہ حالات میں ممبر سے کہنا نہیں چاہتا، لیکن موجودہ حالات میں کچھ علاقے واقعاً میں جانتا ہوں 3 دن فاقے کے عالم میں بیوہ عورتیں رہتی ہیں اور یتیم بچے، دین کی نصرت و حمایت کرتے ہوئے ان کا شوہر مارا گیا۔ البتہ ایک چھوٹی سی روایت پڑھ کے آج کی بات ختم کروں۔ البتہ یہ دسترخوان جو بچھتا ہے خود امام اس پہ تشریف فرما نہیں ہوتے۔ کیوں؟ جو جملہ میں نے آج بانی حسینیہ زہرہ محترم فواد ساجوانی صاحب کے گھر کی مجلس میں پڑھا تھا، اسے دوبارہ دوہرا دیا۔ امام کی شہادت کے بعد جب دنیا والے صاحبان ایمان شہر مدینہ کے باہر رہنے والے امام کا پرسہ دینے کے لیے مدینے آئے، تو کسی نے امام کی 30 سال پرانی کنیز سے ایک سوال کیا، اور یہ 2 کنیزوں کے جملے پہ آج کی مجلس ختم۔ 2 کنیزوں ایک سوال کیا، تم امام کے گھر میں 30 سال رہی ہو، ذرا ہمیں امام کے مختصر حالات بتا دو۔ کہا مختصر بتاؤ؟ مختصر اور مختصر اور ایک جملہ۔ 30 سال میں ایک بار میں نے دن کے وقت کھانا نہیں پکائے اور ایک بار رات کے وقت بستر نہیں بچھائے۔ 30 سال۔ سوال کرنے والے چکرا گئے، ہم تم سے امام کے حالات پوچھ رہے، تم اپنے حالات بتا رہی ہو۔ کہا یہی امام کے حالات ہیں، ایک رات ایسی نہیں تھی جو امام نے بغیر مصلی کے گزاری، پوری رات نماز پڑھتے 30 سال۔ کربلا کی زیارت کے لیے آپ جائیں گے، 15 دن عبادت بھرپور طریقے سے کرنا آسان، حج پر جائیں گے 18 دن بھرپور طریقے سے عبادت آسان ہے، لیکن 30 سال کوئی رات میرا مولا نہیں سویا، پوری رات اول سے آخر مصلی، بستر کس کے لیے بچھا، اور 30 سال ایک دن ایسا نہیں کہ میرا چوتھا امام روزے کے عالم میں نہ ہو۔ کھانا پکاؤں تو کس کے لیے پکاؤں؟ دسترخوان 2 مرتبہ بچھایا جاتا، صبح و شام۔ صبح کو جب یہ دسترخوان بچھتا ہے میرا چوتھا امام روزے کے عالم میں،
مدینے میں آنے والے زائرین روزے کے عالم میں نہیں، سفر میں روزہ حرام ہے، کل بات ہو۔ اور جب شام کو یہ دسترخوان بچھتا ہے، یہ بہت اہم ایک اصول ہے ایک جملے کا، بہت اس کے فوائد۔ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ کھانا گھر والوں کے ساتھ ایک دسترخوان پہ کھایا جائے، اس کے اتنے فائدے، تربیت اولاد، یہ انشاءاللہ باقی 7 مجلسوں میں کہیں ایک دفعہ یہ بات آئے گی۔ امام سارے مدینے کو کھانا کھلاتے ہیں، خود کھانا کھانے کے لیے گھر میں تشریف لاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، مگر اگر امام کی والدہ اس دسترخوان پر ہو تو امام اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر کبھی نہیں بیٹھتے۔ اچھا ماں کیا مطلب؟ بھائی امام کی والدہ تو جناب شہر بانو امام کے بچپنے میں انتقال کر گئی تھی۔ جملہ یہی ہے کہ امام 10 سال کے بھی نہیں تھے جب جناب شہر بانو کا انتقال ہوا۔ تو جو میں نے جو لفظ ماں استعمال کیا یہ وہ کنیز تھی جو جناب شہر بانو کے ساتھ ایران سے قیدی بن کے آئی تھی۔ 2 بہنیں آئی تھی نا، شہر بانو اور گیہان بانو۔ ایک کی شادی مولا نے اپنے بیٹے حسین سے کی، دوسرے کی شادی اس سے کی کہ جسے مولا نے ہمیشہ اپنا بیٹا کہا جبکہ وہ مولا کا کہ صلب سے نہ تھا، محمد ابن ابی بکر۔ جناب شہر بانو کا انتقال 10 دن کے بھی نہ تھے میرے چوتھے امام۔ شہزادیاں جب گرفتار ہو کے آتی ہیں نا تو اکیلے نہیں آتی، ان کے ساتھ ان کی کنیزیں اپنی مالکن کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں، وہ کنیز آئی تھی۔ جیسے ہی شہر بانو کا انتقال ہوا آقا حسین نے ان کی ساری کنیزوں کو آزاد کر دیا، جس میں وہ شیرین بھی تھی جو ملک شام میں رہی، اور 2 دن پہلے میں مرثیہ سن رہا تھا جناب شیرین کے حال پہ یہیں اپنی مجلس سے پہلے، اور ایک یہ کنیز تھی۔ مگر اس نے کہا مجھے آزادی نہیں چاہیے، میری شہزادی کا بیٹا، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نہیں ہے، ماں کی کنیز، خدمت کی، یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئی، امام جوان، دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے، اس کنیز کے ساتھ جسے ماں کہتے ہیں۔ ایک بار لوگوں نے کہا فرزند رسول ناراضگی ہو جاتی ہے مگر اتنی لمبی ناراضگی؟ امام نے کہا کون سی ناراضگی؟ تو مولا یہ جو آپ کے ماں کی کنیز ہے جس سے آپ ہمیشہ ماں کہتے ہیں، آپ ان سے اتنا ناراض کیوں ہیں؟ کون ناراض؟ آپ کبھی ان کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے۔ کہا کہ آپ سنو، یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ احترام مادر ہے۔ ہم دسترخوان پہ بیٹھے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے، یہ الفاظ امام کے اپنے لیے نہیں ہے، یہ ہر زبان کا ایک اسٹائل ہوتا، مجھے ڈر لگتا کہ میری ماں یعنی وہ کنیز کسی روٹی پہ ان کی نگاہ پڑی، وہ روٹی اپنے استعمال میں لانا چاہتی، میرا ہاتھ پہلے بڑھ گیا، جو چیز میری ماں نے اپنے لیے پسند کی ہے وہ استعمال میں نے کر لی، میں ڈرتا ہوں کہ یہ عمل بھی اللہ کے یہاں ماں کی نافرمانی میں نہ لکھا جائے۔ جو چوتھا امام ماں بھی نہیں ہے، ایسا حق بتائے آج کی دنیا میں بیوی کی باتوں میں آ کے اس ماں پہ ظلم کرنا، اپنے ذرا سے آرام کے لیے ماں کو نظر انداز کر دینا، ماں کو ایک ٹیشو پیپر سمجھنا کہ جب تک ضرورت تھی کام تھا ماں تھی، اب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، بھول گئے کہ کس نے ہمیں بچپنے میں کس طرح سے زحمت اٹھا کے پالا۔ یہ چوتھے امام کی سیرت میں تو نہیں چلے۔ صحیفہ کاملہ ماں کے لیے جو دعا امام کر رہے ہیں وہ پڑھ لیجئے گا۔ اور یہ تو ماں بھی نہیں ہے، البتہ گھرانہ اہل بیت کا ہے۔ ماں کی کنیز کو ماں جیسا ہی سمجھا جاتا، چاہے دسترخوان پر بیٹھی ہوئی چوتھے امام کی ماں کی کنیز ہو، چاہے دربار شام میں کھڑی ہوئی فاطمہ زہرا کی کنیز ہو۔ جب میرے آقا حسین نے آخری رخصت کے وقت سلام کیا تھا
تو وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا نا، زینب کو سلام بہن، رباب و لیلہ کو سلام بیویاں، سکینہ اور کبریٰ کو سلام بیٹیاں۔ السلام علی اللہ قتل اولادہن وازواجہن فی نصرتی، شہداء کی ماں اور بیواؤں کو سلام، اور آخر میں در خیمہ دیکھ کے کہا تھا السلام علیکی یا امی فضا، اور اماں فضا اپنے اس بیٹے کا آخری سلام لے لے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ جہاں پہ ماں کی خدمت گزار بھی اتنی ہی قابل احترام سمجھی جاتی ہے، اور یہ اہل بیت کے گھر کی کنیزیں ہیں کہ کیا ماں اس طرح سے اپنی اولاد کی حفاظت کرے گی جس طرح فضا نے کربلا سے شام تک کبھی حسین کے لاشے کو ابو حارث شیر کی مدد سے بچایا اور کبھی زینب کی طرف بڑھتے ہوئے جلاد کو بچایا۔ دربار یزید شرابی تخت پہ بیٹھا، شراب کا نشہ بھی ہے، حکومت کا نشہ بھی ہے، طاقت کا نشہ بھی ہے، اور اپنی کامیابی کا نشہ بھی ہے، چاروں خطرناک نشے۔ چاروں طرف دیکھ رہا، ایک عجیب منظر یہ نظر آیا، ساری عورتیں ہیں، صرف ایک مرد ان کے درمیان نظر آ رہا۔ بے شک وہ مرد سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، گلے کے طوق کا وزن اتنا ہے کہ میرا مظلوم آقا، مگر ایک مرد۔ یزید نے حیرت سے دیکھا، کہا من انتا، تو ہے کون؟ بڑے جلال اور محمد کے گھرانے کے وقار کے ساتھ کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی۔ یزید نے کہا مگر حسین کا بیٹا علی تو کربلا کے میدان میں مارا گیا۔ کہا وہ میرا چھوٹا بھائی علی اکبر تھا۔ کہا اچھا تو حسین کا دوسرا بیٹا، دیکھ کیسے اللہ نے تیرے گھرانے کو ذلت میں مبتلا کیا اور مجھے عزت دی۔ بس شیر خدا حیدر کرار کا پوتا یہ جملہ برداشت نہ کر سکا، اے یزید ہمارا گھرانہ مارا گیا، شہید ہوئے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، ذلیل تو ہوا کہ تو نے قیامت تک کی رسوائی اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لی۔ طاقت، شراب، اقتدار، فتح، چار نشے بھرے دربار میں جو جملہ سنا، یہاں غیر ملکی سفیر بھی ہیں، یہاں وزیر و امیر بھی ہیں، غصے کے عالم میں کہتا ہے جلاد اس نوجوان نے میری شان میں گستاخی کی ہے، اس کی گردن اڑا دے۔ جلاد چلا اور شیر خدا حیدر کرار کا پوتا اسی شان کے ساتھ مسکرا کے کہتا ایحدثونی بالموت، اے یزید مجھے موت سے ڈرا رہا؟ بڑے غلط آدمی کا انتخاب کیا اگر موت سے ڈرا رہا۔ الموت لنا عادت وکرامتنا شہادت، مرنا ہماری عادت ہے، شہید ہو جانا ہماری بزرگی ہے، مگر شیر خدا کا پوتا تو مرنے کے لیے تیار ہے۔ زینب کو وقت رخصت حسین کی آخری وصیت یاد آ گئی، بہن زینب میں جا رہا ہوں، میرے سجاد کی حفاظت تیرے حوالے ہے۔ زینب نے بھائی سے وعدہ کیا تھا، ایک بار علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑھی، سجاد کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، یزید جب تک زینب زندہ ہے میرے سجاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شرابی شراب کے نشے میں چور کہتا ہے جلاد آگے بڑھ کے میں نے زینب کی گردن اڑا دے۔ زینب مرنے کو تیار، ایک بار کونے میں کھڑی ہوئی فضا 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 11 ہجری یاد آ گئی، میری شہزادی فاطمہ دنیا سے جا رہی، کہہ رہی ہے فضا میں نے تجھے بہن کہا بھی، میں نے تجھے بہن سمجھا بھی، میں جا رہی ہوں میری اولاد تیرے حوالے ہے۔ حسن کو نہ بچا سکی کلیجہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں گرا، حسین کو نہ بچا سکی، زینب کو بچانے کے لیے آگے آئی اور کہا یزید جب تک فاطمہ کی کنیز فضا زندہ ہے کوئی میری شہزادی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جلاد یزید کہتا ہے جلاد تو پہلے اس بڑھیا کی گردن اڑا دے،
ایک بار فضہ نے مڑ کے دیکھا، دربار میں حبشہ کے 200 سردار بیٹھے۔ اے میرے ملک والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے سامنے میں ماری جا رہی۔ ایک بار غیرت بیدار ہوئی، نیام سے 200 تلواریں نکل آئی۔ یزید خبردار فضہ کو کچھ نہ کہنا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ زینب بڑی صابرہ، بڑے مشکل مراحل میں زینب نے صبر کیا، ہر جگہ زینب نے صبر کیا، یہ منظر برداشت نہ ہوا۔ ایک بار مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا جدہ، نانا رسول خدا۔ ایک کنیز کی حمایت میں 200 تلواریں، اور آپ کی بیٹی دربار میں قیدی بن کے کھڑی ہے، زینب کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا، شریکۃ الحسین، عقیلہ بنی ہاشم، ام المصائب، زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ، میرے مظلوم آقا، وارث کربلا، فرزند حسین، امام سجاد کی شہادت کی ان تاریخوں کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کے مجلس میں ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ، یہ گریہ کرنے والے کے آنسوؤں کا واسطہ، انہیں ان کی تمام حاجتیں اسی صفِ عزا پر بیٹھے بیٹھے قبول فرما۔ خدا بندہ، ہمارے حاضرین مجلس کے بانیان حسینیہ زہرا کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، خصوصاً کراچی میں آج ذاکر اہل بیت حیدر ترابی صاحب کا انتقال ہوا، ان سب کو علیہ الین میں اہل بیت اطہار سے ملق فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اصغر و سکینہ کی پیاس پہ رونے والوں کو روزی اور روزگار کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔